شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے نیشنل کوآرڈینیٹرز کا اجلاس 26 سے 29 اگست تک چین کے شہر چنگ داؤ میں منعقد ہوا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے نیشنل کوآرڈینیٹرز کا پہلا اجلاس چین کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ایران نے بھی شرکت کی۔ واضح رہے کہ چین اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کا صدر ہے۔ چین کے شہر چنگ داؤ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے کوآرڈینیٹرز کے پہلے اجلاس میں ایران کے نیشنل کوآرڈینیٹر مہرداد کیائی اور علی نعمتی نے شرکت کی، جو اس تنظیم میں ایران کے مستقل مندوب ہیں۔ اس اجلاس میں 2024 اور 2025 کے لیے تنظیم کے پروگراموں کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن 10 ملکوں کے مندوبین نے تنظیم کے گزشتہ سربراہی اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان پر ہٹ دھرمی اور ضد بازی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جھوٹی انا پر اڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے مستقبل قریب میں عمران خان کی ضمانت ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہٹ دھرمی، ضد اور جھوٹی انا پر اڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ عمران خان تسلیم کریں کہ 9 مئی کے واقعات پر ان سے غلطی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، الٹا کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو نے کابینہ میں شمولیت پر کہا تھا کہ معاملہ CEC میں رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بنگلہ دیش میں طلباء کی قیادت میں ہونے والے عوامی احتجاجی مظاہروں کے دوران 1000 سے زیادہ افراد مارے گئے، جبکہ 400 سے زیادہ افراد کی بینائی چلی گئی۔ بنگلہ دیش کی وزیر صحت نور جہاں بیگم نے سینٹرل پولیس اسپتال کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں طلباء کے مظاہروں کے دوران 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 400 سے زیادہ نابینا ہو گئے۔ نور جہاں نے مظاہروں کے دوران اپنی بینائی کھونے والے لوگوں کو خصوصی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے حکومت کی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے متاثرین ایک یا دونوں آنکھوں کی بینائی کھو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر کی جانب سے 16 اگست کو شائع ہونے والی ایک ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ 16 جولائی سے 11 اگست تک کے درمیان بنگلہ دیش میں طلباء کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے دوران 650 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں اور جارحہ صہیونی فوجیوں کے درمیان لڑائی آج بھی جاری رہی اور صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں کم سے کم 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غرب اردن کے جنوب میں الزبابدہ میں ایک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا، جس میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے اور شہیدوں کی لاشوں کو صہیونی فوجی اپنے ساتھ لے گئے۔ صہیونی فوجیوں نے جنین پر حملہ کر کے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ مشرقی نابلس میں بلاتا کیمپ کو بھی صہیونی فوجیوں نے نشانہ بنایا۔ جنین کے الدمج کے علاقے میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس علاقے میں صہیونی فوجیوں نے عام شہریوں پر فائرنگ کی۔ الاقصی بریگیڈ نے بھی بلاتا کیمپ میں صہیونی فوجیوں کو نقصان پہنچایا۔ غرب اردن پر بدھ سے اب تک کی صہیونی جارحیت میں کم سے کم 30 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی مسترد کر دی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے جمعرات کی رات ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی کی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونیوں نے غزہ میں جنگ بندی کی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت پوری سرزمین فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے۔
ارنا کے مطابق غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے عالمی برادری کے مطالبات اور مصر، قطر نیز امریکہ کی ثالثی میں انجام پانے والی تمام تر کوششوں کے باوجود تل ابیب حکومت نے بدستور غزہ پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اب تک امریکہ کی مشارکت کے ساتھ مصر اور قطر کی ثالثی میں حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے انجام پانے والے مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 15 اور 16 اگست کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ کی مشارکت اور مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات انجام پائے تھے۔ اس کے بعد غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات 25 اگست کو قاہرہ میں انجام پائے، لیکن حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا۔ البتہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں گروپوں کی شکل میں مذاکرات بدستور جاری ہیں۔ فلسطینی قیدیوں سے متعلق تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 10,003 سے زیادہ فلسطینی شہریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی تنظیم نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے جمعرات کو غرب اردن کے مختلف علاقوں سے مزید 25 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے مزید صہیونی اہداف پر حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے بیاز بلیدہ فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ ابھی اس حملے میں ممکنہ طور پر ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ارنا کے مطابق اکتوبر 2023 میں غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد ہی حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اہداف پر حملے شروع کر دیے تھے۔ غزہ کے مظلوم عوام اور استقامتی فلسطینی محاذ کی حمایت میں حزب اللہ کے ان حملوں کا مقصد غزہ پر صہیونی حکومت کا فوجی دباؤ کم کرنا تھا، اور حزب اللہ اپنے اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب رہی، کیونکہ اس نے اب تک صہیونی فوج کے ایک بڑے حصے کو شمالی محاذ پر انگیج رکھا۔ یمنی فوج کے میڈیا شعبے نے آج یونانی آئل ٹینکر سونین کے نشانہ بننے کی نئی فوٹیج جاری کی ہیں۔ یمنی فوج کے میڈیا شعبے کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ فوٹیج ثابت کرتی ہے کہ یونانی آئل ٹینکر سونین پر بحیرہ احمر میں مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر حملہ کیا گیا۔ اس سے پہلے انصار اللہ یمن کے ترجمان اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے بدھ کی رات حملے کا نشانہ بننے والے یونانی آئل ٹینکر سونین کو ایک امدادی بحری جہاز کے ذریعے بچانے کی منظوری کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ منظوری یورپی فریقوں سے مذاکرات کے بعد بحیرہ احمر میں ماحولیاتی آلودگی کے خدشے کے پیش نظر دی گئی تھی۔ محمد عبدالسلام نے مزید کہا کہ مختلف بین الاقوامی اداروں بالخصوص یورپ والوں کی درخواست پر ہم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ سونین آئل ٹینکر کو جو جل رہا ہے امدادی بحری جہاز کی مدد سے بحیرہ احمر سے باہر لے جایا جائے۔ دریں یمن کی مسلح افواج نے ایک بار پھر مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے پر پابندی کو نظر انداز کرنے کے نتائج کی طرف سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو المناک سزا دی جائے گی۔ یمن کی مسلح افواج نے اسی کے ساتھ بحیرہ احمر، خلیج عدن اور بحر ہند سے گزرنے والے سبھی بحری جہازوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی شناخت کے سسٹم میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ کریں تاکہ ان پر شک نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ یمن کی مسلح افواج نے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد مظلوم فلسطینی عوام اور استقامتی فلسطینی محاذ کی حمایت میں بحیرہ احمر اور باب المندب سے گزرنے والے غاصب صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کے ساتھ ہی ان بحری جہازوں پر بھی حملے کیے ہیں جنہوں نے مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں تک سامان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔